نبی کریم. آئیے سب سے پہلے شہریار علم تاجدار حرم مالک اوصاف حتم نبی محترم رسول محتشم خاتم و خاتم فخر آدم و بنی آدم کی بارگاہ بیدت پناہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت کبریٰ حاصل کریں. پڑھی صلی اللہ علیہ نبی و آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. معزز سامعین، ماہ شعبان المعظم کی آج 14 تاریخ ہے اور آنے والی شب برات ہے. گزشتہ جمعے کو میں نے توبہ کے چند واقعات بیان کیے تھے. اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ واقعات سن کر کے عبرت حاصل ہو، اللہ اپنا فضل فرمائے، اس کی توفیق سے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. توبہ کی فضیلت کے تعلق سے اتنا کافی ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جو ثواب 10 گنا کم سے کم اور روایتوں کے مطابق 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. یعنی ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ کم از کم 10 گنا. جب وہ نیک کام کر لیتا تو 10 گنا تو عطا فرماتا ہی ہے، یہ تو منیمم ہے. اور زیادہ 700 گنا کا روایت کا ماتا اللہ فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے. اب وہ میری اپنی یہ ناقص رائے ہے اس سلسلے میں کہ معاملہ کیا ہے، سوال پیدا ہوگا نہیں کہ وہ ثواب کس کو زیادہ ملے گا. تو وہ نیت پر معاملہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کے پیچھے اخلاص کتنا ہے بندے کا، اور کن حالات کو اس نے نہیں کی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ایک آدمی پورے دن جو ہے اسی میں رہ کر کے روزہ رکھ رہا ہے، اور ایک آدمی محنت مزدوری کر کے پسینہ بہا کے سر سے پاؤں تک روزہ رکھ رہا ہے. تو ظاہر ہے مشقت جس کام میں جتنی زیادہ ہوگی اس کا ثواب بھی اللہ کے اتنے زیادہ ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ ارادہ کر لیں تو ایک نیکی کا ثواب آپ کا لکھا جائے، اور جب اس کام کو کر لیں تو پھر 10 گنا ثواب، اور 10 گنے پر کیا منحصر ہے، 700 گنے تک آپ ثواب کے حقدار ہیں. اس کے برخلاف اگر بندہ گناہ کا ارادہ کر لے تو ارادے پر کوئی اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا. جب شیطان بہکا دے، نفس بہکا دے، گناہ کر بیٹھے، تب اس کے نام اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، 10 گنا نہیں لکھا جاتا. یہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ چاہتا ہے، وہ تواب ہے. ادھر حکم دیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اے لوگوں اللہ کی طرف سچی توبہ کرو. اب سچی توبہ کیا ہے، اس کا کوئی کلام ہو جائے. دیکھیے گناہ کے راستے میں بہت سی، گناہ کرنے کے بعد توبہ کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ شیطان لعین ہے. قرآن ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. گناہ بھی کراتا ہے
اور پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ بندہ توبہ کرے، وہ بہکاتا ہے۔ دوسرا، ابھی شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بہت سے مضامین پورے کرنے ہیں۔ دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ انسان کا نفس، نفسانی خواہشات، یہ دوسری بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارا نفس جو ہے وہ گناہوں میں لذت حاصل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو نفس بھی توبہ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ شیطان کے انداز، نفس کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی گناہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب یہ مضمون شروع ہوا ہمارا کہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں۔ جیسے نماز کے لیے آپ آئے ہیں تو وضو شرط ہے نا نماز کے لیے، اب وضو نہیں کریں تو آپ نماز کیا ہوگی آپ؟ تو ایسے توبہ کی بھی شرطیں ہیں، جب تک شرائط نہیں پائی جائیں گی تو سچی توبہ نہیں کہلائے گی۔ اب سچی توبہ کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے اقرار گناہ، اعتراف گناہ، یعنی یہ اقرار کرنا، یہ اعتراف کرنا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نے گناہ کیا، شیطان بہکاتا تو بحث کر تو اس کو احساس بھی دلایا تم سے یہ غلطی ہوئی، گناہ ہوا، کہا نہیں صاحب میں صحیح ہوں اپنی جگہ پر، تو گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہیں کرتا ہے انسان۔ مثال کے طور پر کسی کے زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، اب وہ گناہ کفر کا مرتکب ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو ٹوکا بھی جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا۔ اب وہ سامنے والا ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا نہیں کلمہ کفر ہے ہی نہیں، اس پر وہ بحث کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اڑ گیا۔ تو شیطان نے اس کو بہکا دیا کہ تو بحث کر۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے انسان ہے، خطاؤں کا مرکب ہے، وہ اس سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، نفس بہکا دیتا ہے۔ لیکن جب گناہ ہو جائے تو سلیم فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اعتراف گناہ کر لیں، اقرار گناہ کر لیں۔ دوسری شرط آتی ہے ندامت، یعنی شرمندہ ہونا۔ ایک تو یہ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لو میں نے گناہ کر لیا، آپ کیا کر لیں گے؟ یہ ہم نے انداز دیکھا ہے، نہیں گناہ کیا اور آپ کو اقرار ہے، اعتراف ہے، تو آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ ندامت کے آنسو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے گناہ سرزد ہو گیا اور وہ جانتا ہے کہ توبہ قبول کرنے والا اس کا رب ہے، اور ندامت کے آنسو بہا رہا ہے کہ رب کریم میں کمزور ہوں، نفس نے مجھ کو دھوکہ دیا، شیطان نے مجھ کو بہکا دیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب ہے۔ میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، نادم ہوں اپنے گناہوں پر، آنسو بہا رہا ہے بندہ۔ یہی ندامت کی شرط ہے، یہی دوسری شرط ہے توبہ کی ندامت۔ اب تیسری چیز آتی ہے توبہ کے راستے میں جو شرط کے طور پر ہے، وہ چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے عہد و پیمان کرنا کہ یا اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں اور پھر اللہ سے یہ عہد ہی نہ کریں، یہ ارادہ ہی نہ کریں ہم آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ گناہ ہو گیا، اللہ کے بعد ہمیں سچے دل سے توبہ کریں اور عرض کریں پروردگار ورحم الراحمین ہے، ہمارے گناہ کو بخش دے، اور ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنا، یہ ایک تیسری شرط آپ کے سامنے آتی ہے توبہ کے راستے میں۔ جب ان شرطوں کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت تواب ہے، وہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ فضل و کرم کی بارشیں فرماتا ہے، بندے کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بہت سے واقعات پچھلے جمعے کو توبہ کے تعلق سے بیان کیے تھے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ہی انسان کو معرفت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، بہت سے اولیاء ایسے ہوئے کہ وہ ابتداء اس منزل پر نہیں تھے، گناہوں میں ملوث بھی رہے بحیثیت انسان کے، لیکن سچے دل سے تائب ہو گئے، لیکن ان کی توبہ سچی توبہ جس کو قرآن نے حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، خالی توبہ کے لیے یہاں پر حکم نہیں ہے، اس آیت کا حکم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ میں نے بھی شرائط آپ کے سامنے رکھی، جب سچی توبہ انسان کرتا ہے تو پھر میں نے بتایا کہ بہت سے اولیاء کرام نے سچی توبہ کی اپنے گناہوں سے، تو پھر وہ اعلیٰ منازل کی طرف رواں دواں ہو گئے، ولایت کی منزلیں مرحلے طے کرتے چلے گئے۔ ایک بزرگ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، ابتدائی زندگی کا عالم کیا تھا کہ شراب پیتے تھے، میں خانے میں ساتھیوں کے ساتھ جام ہاتھ میں رہتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، مطلب توبہ کی جو توفیق اللہ ہی دیتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو پوری زندگی انسان گناہوں سے نکل نہیں سکتا، توبہ نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم کو سبب بنانا ہوتا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ ایک دن یہ بشر حافی اسی شراب کی مستی کے عالم میں گزر رہے راستے سے، کہ بعد میں ولی کامل ہوئے، اس لیے میں احترام سے بول رہا ہوں، گزر رہے تھے راستے سے، ایک پرچہ پڑا ہوا دکھائی دیا، اب موڈ تھا، سوچا کہ لاؤ دیکھیں کیسا پرچہ ہے، اٹھا لیا، اب اس پر دیکھا، اتنا تو ہوش باقی تھا، کیا لکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا نام لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، بس سوچا کہ اللہ کا نام زمین پر پڑا ہے، اس کو چوم لیا، اس کو چوم لیا اور ادب و احترام کے ساتھ اس کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اس کی پسند آ گئی۔ اب یہ کام کر کے پھر میں خانے میں چلے گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ رب العزت نے اس وقت کے ایک ولی ایک کامل کو یہ خواب میں حکم دیا کہ میرے نیک بندے تم بشر کو جاؤ اور یہ پیغام سنا دو کہ اس نے ہمارے نام کو بلند مقام پر رکھا ہے، اس کی تعظیم کی ہے، اور جو ہمارے نام کی تعظیم کرے اس کو بلندی عطا کرے، ہم اس کو پستی میں نہیں رہنے دیں گے، گناہوں میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس کو بشارت دے ہو جا کر اب یہ پریشان کے بشر، لیکن وہ خواب تھا، یقین تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، رب کی طرف سے حکم ہے، غیبی حکم تھا۔ چل دیے میخانے کی طرف، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ بشر کا مقام تو میخانہ ہے، اتنے مشہور تھے شراب نوشی کے معاملے میں۔ اب وہ اپنے وقت کے ولی کامل وہاں پہنچے، جا کر کے باہر اپنی عزت نفس کا معاملہ بھی تھا، باہر سے کسی سے خبر بھجوائی کہ جاؤ بشر سے کہہ دو کہ ان کے نام رب کا پیغام آیا ہے۔ بشر نے سنا کہ میرے نام رب کا پیغام آیا ہے، اسی وقت ننگے پاؤں جو ہے میں خانے سے باہر آ گئے اور پوچھا کیا پیغام ہے؟ کہا کہ تم سچی توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ تم نے اللہ کے نام کو بلند کیا، تعظیم کی، اللہ کو وجہ تمہاری پسند آ چکی۔ اسی وقت اس بزرگ کے ہاتھ پر اپنے اس عظیم گناہ سے، شراب نوشی سے توبہ کر لی اور سچی توبہ کی، اظہار ندامت بھی کیا، اعتراف گناہ بھی کیا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا۔
اور سچی توبہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میخانے کو چھوڑ دیا اور پھر اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، جب سچی توبہ کی برکتیں دیکھیے کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ولایت کی منزل پر ان کو فائز فرما دیا۔ اور پھر شان یہ ہو گئی کیونکہ کچھ ادائیں ہوتی ہیں صاحب، اس وقت ان کے پاس یہ رب کا پیغام پہنچا تھا تو اس وقت ننگے پاؤں تھے، وہ ننگے پاؤں دوڑ پڑے تھے، تو بس یہ ارادہ کر لیا کہ جب رب کا پیغام میرے پاس آیا تھا تو میں ننگے پاؤں تھا، پوری زندگی ننگے پاؤں ہی رہوں، پھر جوتا ہی کبھی نہ پہنا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں آپ کہ اللہ رب العزت نے جہاں یہ بغداد میں رہتے تھے، جانوروں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ راستے میں لید نہ کرے، کہ کہیں بشر کا پاؤں اس لید پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر! یہ شان تھی کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہ حافی کے معنی ہے ننگے پاؤں رہنے والا، نام ان کا بشر حافی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دن ایک چرواہا اپنے جانوروں کو لے کے جا رہا تھا، راستے میں ایک جانور نے لید کر دی، وہ پریشان ہو گیا کہ ہو نہ ہو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا، اور جب تحقیق ہوئی تو بات سچی تھی کہ حضرت بشر حافی دنیا سے رخصت ہو۔ عزیزان گرامی، یہ سچی توبہ کا معاملہ ہے۔ آج کی رات بطور خاص اللہ کی بخششوں کی رات ہے، اللہ کی طرف سے عنایتوں کی رات ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے اور نصف رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی خاص تجلی بندوں پر ڈالتا ہے اور اس کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا، استغفار کرنے والا، کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے روزی عطا کر دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے اور شفا کا طالب ہے کہ میں اسے بیماری سے شفا عطا فرما دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے؟ طلوع فجر تک، یعنی فجر طلوع ہونے تک یہ رحمت الہی کی پکار برقرار رہتی ہے۔ تو یہ آج کی رات کا خاص معاملہ ہے، بڑی معتبر مقدس محترم برکت والی رات ہے۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں روض الافکار میں روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ ایک دن صحرا کی تفریح کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ انہیں راستے میں ایک چٹان دکھائی دی جو بہت خوبصورت تھی۔ آپ مناظر قدرت کو دیکھتے ہوئے، غور و خوض کرتے ہوئے اس خوبصورت چٹان کو کافی دیر تک ملاحظہ فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ اے عیسیٰ، کیا یہ چٹان بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، دل کو موہ لینے والی ہے؟ عرش کے پروردگار، یہ بہت خوشنما ہے، بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ پھر وہی آئی کہ اے عیسیٰ، کیا تم اس کے اندر ایک راز ہے، اس سیکرٹ کو جاننا چاہتے ہو؟ عرض گزار ہوئے مولا، اس کے اندر بھی کوئی راز ہے تو مجھے وہ کشف فرما دے، میں جاننا چاہتا ہوں کیا راز ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان شک ہو گئی، پھٹ گئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عبادت میں مصروف ہے، وہیں پر پانی کا صاف و شفاف چشمہ بہہ رہا ہے، انگوروں کی بیر وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ اس شخص نے جب نماز مکمل کر لی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ اے خوش نصیب شخص،
تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ، اور اس شان سے کب سے عبادت کرو، کتنا وقت گزر گیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ہوں، میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا مجھے تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے ایک گوشہ عطا فرما دے، جہاں بس میں عبادت کروں اور تو مجھے دیکھے، کوئی دنیا کا آدمی نہ دیکھے، یکسوئی کے ساتھ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ نے میری دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور یہ گوشہ تنہائی مجھ کو عطا فرما دیا۔ اور اے اللہ کے نبی، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی شان اور قدرت کہ اس نے مجھے گوشہ تنہائی بھی دیا اور میرے خورد و نوش کا انتظام بھی فرما دیا کہ پانی کا شفاف چشمہ بہ رہا ہے، پیاس لگتی ہے اس سے پانی پیتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو انگوروں کی بیل ہے اس سے توڑ کر انگور کھا لیتا ہوں، اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ پوچھا کتنا وقت ہوا تو جواب دیا مجھ کو 400 برس گزر گئے، 400 برس سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اسی وقت پہ ساختہ نکلا کہ یا اللہ، اس سے زیادہ ثواب کس نے جمع کیا ہوگا کہ 400 برس سے اس شان کے ساتھ بالکل تنہائی کے عالم میں تیری عبادت کر رہا ہے، کتنا ثواب اس نے جمع کیا ہوگا؟ یہ تو ثواب کے معاملے میں سب سے بڑھ جائے گا۔ ندا آئی کہ اے عیسیٰ، میرے حبیب مکرم سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو میں ایک رات ایسی عطا فرماؤں گا کہ اس رات میں اگر میرے محبوب کا امتی صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا تو اس 400 برس کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ علماء نے فرمایا تو مراد یہی شب برات ہے۔ آپ اپنی خوش بختی پر ناز کریں کہ آپ امت محمدیہ میں ہے۔ اللہ اکبر! جس محبوب کی کا امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام نے تمنائیں کی، آپ خوش نصیب ہیں۔ ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہم بے انصاف جائزہ لیں تو ہمارے گناہ تو ان سے بہت زیادہ ہے پہلی امت کے لوگوں سے، لیکن ہم اس کے محبوب کی امت میں، اور حبیب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم خیر امت بھی ہیں۔ جس کو قرآن نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ہمیں خیر امت کا لقب قرآن نے عطا فرمایا، لیکن ساتھ ہی ہماری ایک صفت بھی بیان کی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آج اس میں بہت بڑی کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو نیکی کا حکم دیں گے، کسی کو برائی سے روکیں گے تو ہمیں وہ برا سمجھنے لگے گا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ لاکھ وہ برا سمجھے لیکن ہم اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، نہ معلوم ہمارے ذریعے اللہ کی اس کی اصلاح فرمائے۔ عزیزان گرامی، افسوس ہوتا ہے کہ جب اس مقدس رات میں ہمارے نوجوان آتش بازی کرتے ہیں۔ آتش بازی کرنا تو ہر وقت ہی گناہ ہے، لیکن خاص اس رات میں آتش بازی، اس کا تو مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں اس سے رکنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آنے والے دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی جب 15ویں شب آتی ہے تو اللہ رب العزت نزول اجلال فرماتا ہے، بس رات میں روزہ رکھو، دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو۔ رات میں قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس مقدس رات میں کم از کم اور راتوں میں نہ کر پائے، یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے، تو اس رات کی تو قدر کر لیں۔ اس رات میں تو پوری رات جاگ لیں،
اور ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ رات کا پچھلا پہر ہمیشہ افضل ہوتا ہے عبادت کے اعتبار سے، دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے. اسی لیے تو جو ہے تہجد آخری وقت میں پڑھتے ہیں. تو پچھلا پہر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہمیں اللہ توفیق بھی دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ابتدا میں نفل وغیرہ تو پھر رات کو سو جاتے ہیں. اللہ توفیق دے تو ہم جو ہے پچھلے پہر میں ضرور جاگیں، پوری رات اللہ کی عبادت کریں. اور پھر قبرستان جانا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے یہ بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک شب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر دیکھا تو آپ جنت البقیع میں تشریف فرماتے، قبرستان مدینہ شریف میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں خوف تھا کہ اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے آپ سے یا رسول اللہ یہ تو خوف نہیں تھا، ہاں یہ خیال تھا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے یہاں تشریف نہ لے گئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت ان الفاظ میں حدیث پاک میں آخری حصہ حدیث پاک کا بیان فرمائی کہ شعبان کی بدر شب میں اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ کو بخش دیا. اس وقت قبیلہ بنی کلب بہت بڑا تھا، اس کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھی. کتنی بکریاں رہی ہوں گی اور ایک ہی بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں، سب بکریوں میں کتنے بال ہوں گے، اللہ ان سے زیادہ ذاتی کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے، ان سے زیادہ کو بخش دیا کرتا ہے. تو یہ بخشش کی خصوصی رات ہے. اس رات میں ہم اللہ رب العزت